اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے یاد دہانی کے طور پر آئے ہیں، اللہ کی کتاب کے ذریعے یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملات کے اندر آ کے انسان بھول جاتا ہے کہ یہاں میں کیوں بھیجا گیا ہوں، کس نے پیدا کیا ہے، میرا مالک اور خالق کون ہے، وہ کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ نے صرف ایک ہی مطالبہ کیا ہے انسانوں سے، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اے انسانوں بندگی کرو، بندے بن جاؤ اس رب کے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا تھا۔ وہی خالق ہے، مالک ہے۔ یہ بازار اور یہ جس کے اوپر آپ نے سڑکیں بنائی ہیں، زمین، اور یہ عمارتیں جو بنائی ہیں، یہ مارکیٹیں، یہ اس اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے۔ یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں وہ اللہ چلا رہا ہے، اور تمہاری روزی کا انتظام کیا اللہ نے۔ بارشیں برسا کر طرح طرح کے پھل کھاتے ہو، سبزیاں کھاتے ہو، اناج کھاتے ہو، اور طرح طرح کی نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اس نے تم سے صرف ایک مطالبہ کیا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ دیکھنا میرے ساتھ شرک نہ کرنا، کوئی میرا شریک نہ ٹھہرا دینا، مد مقابل نہ کسی اور کو لانا، اور تم جانتے ہو اللہ اولاد دے اس کا نام پیراں دتا نہیں رکھنا ہے، یا ولی بخش ہے، یا فلاں نے یہ بخشا ہے، ایسی حرکت نہ کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا ہے ایسی قوموں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُھم مُشْرِکِینَ، کہ اگر یقین نہیں آتا ہے تو چلو پھرو زمین کے اوپر اور پچھلی قوموں کی تباہی اور بربادی کا نظارہ کرو، اور آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے۔ تمہارا مالک اور خالق یہ بات بیان کر رہا ہے کہ ان کو جو اللہ نے عذاب کی لپیٹ میں لایا وہ شرک کی وجہ سے تھا۔ قوم نوح کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا، کسی قوم کو عاد اور سمود کو اٹھایا اور اوپر سے پٹخ کر مارا، کسی قوم کے کلیجے پھاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے چیخ سے ایک بہت بڑی چنگار سے، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبویا۔ اللہ کے بندوں صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی تھی، اللہ کا بندہ بننے کی بجائے انہوں نے الوہیت کے دعوے کیے۔ تو اللہ کے بندوں آج ہماری قوم بھی انہی جرائم کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، جس وجہ سے پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب آئے تھے، اور آج یہ جو مہنگائی کا عذاب، فرقہ بندی کا عذاب، مسلک پرستی کا عذاب، یہ اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ سورہ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر تم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے تمہارے اوپر آسمان سے عذاب نازل کرے۔ وہ اس بات کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے کہ زمین کے اندر سے تمہارے اوپر عذاب لے آئے، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں گروہوں میں بانٹے، فرقوں میں بانٹے، اور پھر ایک کے ساتھ دوسرے کو لڑا کے ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چھکائے۔ یہی عذاب آج امت مسلمہ کے اوپر اور پوری دنیا میں یہی عذاب آ رہا ہے۔ یہ جنگیں، یہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہو گیا، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ آج اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو داتا کہا جاتا ہے، دستگیر کہا جاتا ہے، مشکل کشا اور حاجت روا کہا جاتا ہے، اور پھر ان کے نام کی نظر و نیاز کی جاتی ہے، کبھی 11ویں کی شکل میں، کبھی 12ویں کی شکل میں، اور کبھی 10 محرم کے شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، ان کے نام کی یہ بانٹی جاتی ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ اللہ کی مالی عبادت کے اندر شریک ٹھہرانا ہے۔ آپ ہر نماز کے اندر کہتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری قولی، میری فعلی اور میری مالی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی قولی عبادت قول کا تعلق ہے جس سے،
کہ پکارا جائے گا تو اللہ کو پکارا جائے گا، کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ نظر و نیاز ہوگی تو اللہ کی ہوگی، اللہ مال سے نوازے تو اپنے رشتہ داروں کو اس کے اوپر خرچ کیا جائے، غریبوں اور مسکینوں کے اندر بھی بانٹا جائے، دیا جائے جہاں تک آپ کی طاقت ہے۔ لیکن اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کی کہ یہ فلاں مزار کی دیگ ہے، یہ فلاں جگہ بابا جی بیٹھا کرتے تھے تو وہاں نیاز بانٹیں گے، اللہ کے بندو اس کو شرک کہتے ہیں، ناقابل معافی جرم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے بعد آ جائے ورنہ اللہ کے عذاب کو اور زیادہ دعوت نہ دو۔ وہ بڑا زبردست رب ہے، وہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ مالک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مالک فرماتا ہے شرک کی معافی نہیں ہے، شرک کے علاوہ بڑے سے بڑے گناہگار کو وہ جب چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے سزا دے کے معاف کرے، چاہے بغیر سزا کے معاف کر دے۔ وہ اللہ ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آخری فیصلہ سنایا کہ کان کھول کر سن لو، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، پکی اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا، اور وہاں ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں آپ کو بڑے ملیں گے کہ ہم یہاں بھی تمہاری مدد کرتے ہیں، وہاں بھی تم پھنس گئے تو تمہاری مدد کریں گے۔ مالک فرماتا ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس کی موت آئی اور شیئن شرک اس نے کیا ہے وہ آگ کے اندر داخل ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کی جان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ابھی موقع ہے۔ اگر موت آ گئی تو پھر یہ موقع ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ موقع آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ یہ پکار ہے، اللہ کی پکار ہے، دعوت اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف بلاوا ہے میرے بھائیوں۔ یہ کوئی مسلک پرستی اور فرقہ پرستی کی دعوت نہیں ہے۔ ہم ووٹ مانگنے نہیں آئے ہیں آپ کے علاقے کے اندر کہ ہمیں ووٹ دے دو، ہم یہ نہیں کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اپنے مالک اور خالق کو مان لو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر کوئی قوم یہ سمجھتی ہے کہ جنت میں جائے گی تو اس کی خام خیالی ہے۔ یہ دین فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم دیوبندی نہیں ہیں، ہم اہل حدیث نہیں ہیں، یہ سارے فرقے ہیں میرے بھائیوں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ہاں کے پکارے یہ اعلان کر رہے ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینے آئے ہیں، اس کو تازہ کرنے آئے ہیں کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں کرتا ہے۔ یہ پکارے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ قرآن کا انکار ہے، یہ کلمے کا انکار ہے، اس کو قرآن شرک کہتا ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ للہ سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ میرے بھائیوں، فرقے نہ بناؤ اور گروہوں کے اندر نہ بٹو، اور قبروں کو پکا کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ ان کے اوپر مزار بنانا، اوپر عرس اور میلے کرنا، دیگیں چڑھانا، یہ ساری شرک کی باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اس سے بعد آ جائے، توبہ استغفار کرو، مالک معاف کر دے گا، پھر تمہاری عزت کو بحال کرے گا، پھر تمہیں دنیا میں بھی سکون ہوگا، آخرت میں جنت کے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بڑے بڑے محلات دے گا اللہ تعالیٰ، ہمیشہ کی جوانیاں ہوں گی، کھانے پینے کی بہت ہی فراوانی ہوگی وہاں، اور سب سے بڑی بات جہنم کی آگ سے بچا دیے جاؤ گے۔ اور اگر اسی شرک کے اوپر ڈٹے رہے، اسی کے اوپر قائم رہے، بات نہ مانی، تو یاد رکھنا دنیا کے اندر چند دن مہلت ہے، لیکن مرنے کے ساتھ آگ لگے گی، بجھائے نہ بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ بھائی کچھ کتابیں دے رہے ہیں، پڑھیے، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، مزید رہنمائی کے لیے ایک رسالے ہیں، کتاب ہے، ان کو پڑھیے، مزید آپ کی انشاءاللہ اچھے انداز سے